بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ گویا حقوق العباد میں بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ شوہر کوشش کر کے اس کو جہنم سے بچائے، اور شوہر کا بھی سب سے بڑا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی کوشش کر کے اپنے شوہر کو جہنم سے بچائے۔ والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنی والدین کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان شریف میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت کی درخواست کرنی چاہیے، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو پورے رمضان میں یہ دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم جہنم سے آزادی کی باقاعدہ دعا مانگیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ممبر کے قریب تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس بات کو پہلی مرتبہ محسوس کیا، یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا، حضرت آج ایسے کلمات آپ سے سنیں جو پہلے کبھی نہیں سنیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دراصل جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی جن پر میں نے آمین کہی۔ پہلی بددعا یہ کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات اس حدیث کی بنیاد پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنے کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری بات تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں، اس کو اس کا موقع ملے مگر ان کی خدمت کر کے، بڑھاپے میں تو اس نے اپنے والدین کو پا لیا مگر خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکا، الیاذ باللہ، تو اس پر بھی آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے بدعا دی اور فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ملا مگر وہ عبادات کے ذریعے سے اس مبارک مہینے میں بھی اپنے لیے بخشش کا سماں مہیا نہ کر سکا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سے دن آئیں گے؟ یہ ایسے عظیم دن تھے کہ نوافل فرائض کے برابر ان کا ثواب، فرضوں کا 70 گنا اجر و ثواب زیادہ، ایک ایک نیکی سبحان اللہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا اور اس کا اجر و ثواب کتنا، پھر بھی وہ اپنی بخشش کا سماں مہیا نہیں کر سکا تو کب کرے گا؟ میرے محترم دوستو بزرگو، آج رمضان شریف کا شاید آخری دن ہے، اور آج حدیث کے مطابق افطاری کے وقت میں 1 کروڑ مسلمان جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، اور یہ بات تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے، ورنہ 1 کروڑ سے بھی زائد لاتعداد لوگ انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں گے۔ ہمارے پاس ابھی یہ وقت موجود ہے، ہمیں عصر سے مغرب خاص طور سے انتہائی درجے کی آہوازاری کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کرنا چاہیے۔ کہیں ہم اللہ نہ کرے اس وعید کے مستحق نہ بن جائیں، اس کے لیے آہوازاری اور رونے دھونے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت قریب سے چونکہ جہنم کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی، تو جتنا زیادہ آپ نے اپنی امت کو جہنم سے ڈرایا اتنا کسی اور نے نہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز دوسری قسط کے اندر جہنم کے ہولناکی کے چند واقعات
اور چند احادیث جو ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب اصلاحی بیانات میں ارشاد فرمائے ہیں، اور وہاں یہ واقعات موجود ہیں، یہ احادیث موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو عرض کروں گا تاکہ جہنم کی ہولناکی اور اس کی تپش ہمارے سامنے آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ان مبارک گھڑیوں میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔